حاضرین جمع، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، معصوم اور عزیز بچوں، پردہ نشین ہماری ماں اور بہنیں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی سید الانبیاء شفیع المذنبین تاجدار بطحہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 39 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کی 1403 نمبر کی جو حدیث ہے وہ حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں رمضان کی کیا فضیلت ہے، جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، روزہ خوری کرتے ہیں، چاہے وہ بالکل روزہ نہ رکھیں یا روزہ رکھ کر کے یوں ہی روزہ توڑ دیتے ہیں بغیر کسی عذر شرعی کے، ایسے لوگوں کے لیے شریعت نے کیا سزا بتائی ہے، یہ ساری باتیں پچھلے خطبہ جمعہ میں آ گئی تھی۔ اور ساتھ میں یہ تنبیہ بھی میں نے دیا تھا کہ اصلی روزہ اسی کا ہوگا جو اپنی زبان، شرمگاہ، اپنے پورے اعضاء اور دل کے ساتھ روزہ رکھے گا، کیونکہ روزے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان صرف بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، باقی اس روزے سے اسے حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا آنے والے خطبہ جمعہ میں زکوٰۃ کے تعلق سے آپ کو بتایا جائے گا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ عام طور سے رمضان میں ہم اپنا زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ اگر قرآن کریم میں لفظ زکوٰۃ آپ تلاش کریں تو تقریباً 82 ایسی جگہیں ہیں قرآن میں، 82 جگہیں، 82 جگہیں جہاں اللہ نے زکوٰۃ کے تعلق سے ہمیں بتایا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ باقاعدہ آیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں زکوٰۃ کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے تیسرا رکن شمار کیا جاتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث، بارہا آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ 5 بنیادی ارکان میں پہلے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کا اقرار ہے۔ دوسرے نمبر پہ نماز کا قائم کرنا، اور تیسرے پہ زکوٰۃ، اور چوتھے پہ رمضان کا روزہ، اور 5ویں پہ حج اگر طاقت ہے تو یہ تیسرا رکن ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں آپ دیکھیں تو زکوٰۃ کے تعلق سے بڑی واضح بات ہے۔ لفظ زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہتے ہیں، زکوٰۃ بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں تو زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک کرنا، اضافہ کرنا، اور اگر آپ اسے صدقہ کہتے ہیں، صدقہ نفلی بھی ہوتا ہے، فرض بھی ہوتا ہے۔ نفلی صدقہ کوئی بھی صدقہ، اور فرض صدقہ مطلب زکوٰۃ۔ تو صدقہ صدق سے ہے، دینے والا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کا ایمان کمپلیٹ ہے۔ ہر آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، واقعی جس کے پاس ایمان اور جگر ہے وہ دیتا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ہمیں بتایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ قرآن کی آیت آپ پڑھیں، انسان کے دل میں مال کی بڑی محبت ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ قرآن میں بہت شدید محبت ہے۔ ہر آدمی زکوٰۃ نہیں نکال پاتا ہے، لیکن واقعی جس کا ایمان مضبوط ہے، پکا ہے، وہ اپنے زکوٰۃ کو روکتا نہیں، اپنی زکوٰۃ کو نکال دیتا ہے۔ قرآن کریم نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا کہ آپ ان کے مال میں زکوٰۃ لیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ سورہ توبہ جو 9 نمبر کی سورہ ہے، 103 نمبر کی آیت ہے، اللہ کے نبی کو آرڈر دیا جا رہا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے مال کو لیں جو ان کا زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، عام صدقہ یا فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ ہے، آپ ان کے مالوں کو لیں، تطہرہم وتزکیہم بہا، کیوں؟ تاکہ ان کی طہارت ہو، ان کا تزکیہ ہو۔ پتہ چلا زکوٰۃ دینے کے بعد انسان کا نفس بھی پاک ہو جاتا ہے، انسان کے اندر جو کنجوسی، بخیلی، لالچ، اس طرح کی صفت پیدا ہوتی ہے وہ مال کے محبت میں ہوتی ہے، لیکن انسان جب سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دے دیتا ہے، قرآن نے کہا اس کی پاکیزگی، اخلاق کی پاکیزگی ہو جاتی ہے۔ اور مال اگر ہم نے نہیں نکالا تو مال میں بھی حلال و حرام شامل ہو جاتا ہے۔ اگر سال ہونے کے بعد ہم نے زکوٰۃ نکال دیا، گویا کہ اپنے مال کو ہم نے پاک کر دیا۔ یہ بڑا عظیم فائدہ ہے زکوٰۃ دینے کا کہ مال بھی آپ کا پاک ہو گیا، آپ نے اپنے اخلاق کو بھی پاک صاف کر لیا، اپنے نفس کا بھی تزکیہ کر لیا۔ یہ عظیم مقصد ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے ہمارے مال میں کمی آ جاتی ہے، اسی لیے سال گزرنے کے بعد کبھی وہ اپنے مالوں کو شمار نہیں کرتے ہیں، گنتے نہیں ہیں، کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں، بس 10 20 50 روپیہ کسی غریب مسکین کو دے دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہی زکوٰۃ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ یہ دھوکہ ہے ایک طرح سے شیطان کا کہ اگر آپ کے پاس 100 روپیہ ہے، آپ دے دیں گے تو آپ کا ختم ہو جائے گا، آپ کے پاس کیا بچے گا؟ لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ سورہ سبا، سورہ نمبر 34 آیت نمبر 39۔ جو کچھ تم خرچ کرو گے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، اللہ اکبر، شیء کہتے ہیں 1 روپیہ میں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی تم خرچ کرو گے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ اس کا عوض اور بدلہ تمہیں دے گا، اللہ بدلہ دے گا۔ ادھر خرچ کرو گے، ادھر اللہ کہیں سے تمہیں دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کا وعدہ ہے یہ کہ تمہیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کیونکہ رزاق تم نہیں ہو، بہترین رزاق اللہ ہے۔ خیر الرازقین، روزی کا نظم اور انتظام اس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، وہ تمہیں ضرور اس کا بدلہ دے گا۔ پتہ چلا کہ ہمیں زکوٰۃ، صدقات اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کبھی ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے، خوف نہیں کھانا چاہیے۔ آئیے زکوٰۃ کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت نے کن کن چیزوں میں زکوٰۃ رکھا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو یہ جانتے نہیں کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں میں دینا ہے۔ تو پہلے ان کے بارے میں آپ جان لیں، پھر جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ایسے لوگوں کی وعید کیا ہے، یہ پھر زکوٰۃ ہم کہاں خرچ کریں گے، یہ بنیادی باتیں ہیں جو آپ کے ذہن میں اس وقت ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم سونے کی بات کہتے ہیں۔ سونا، الذہب، عربی میں ذہب، سونا، سونے میں شریعت نے مستقل ایک زکوٰۃ رکھا ہے۔ کسی کے پاس اگر سونا ہے، چاہے وہ سکے کی شکل میں ہو، چاہے وہ زیوراتی ہو، کوئی بھی سونا ہے، اگر ہماری مائیں بہنیں سونا پہن رہی ہیں، مردوں کے لیے تو حرام ہے سونا، چاہے وہ بنٹی پہنے، چاہے وہ گلے میں ڈالے کچھ، وہ حرام ہے، وہ جہنم کا ٹکڑا ہی ڈالتا ہے۔ اگر کوئی مرد سونے کا کوئی بھی حصہ اپنے ہاتھ میں، اپنے گلے میں، اپنے پیر میں کہیں ڈال رہا ہے تو وہ جہنم کا ایک ٹکڑا اس نے اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے۔ ماں بہنوں کے لیے سونا جائز ہے، کتنا بھی وہ سونا پہنے، شریعت نے اس کی حد بندی نہیں بتائی ہے، لیکن ہاں شریعت نے کیا بتایا کہ سونے میں زکوٰۃ ہے، 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط کیا ہے کہ سونا نصاب تک پہنچ جائے۔ نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا کسی کے پاس ہے، 7.5 تولہ سونا، جس کو اگر گرام میں، آج کے موجودہ دور میں گرام میں 85 گرام، اور بعض لوگوں نے
87 گرام بتایا ہے، کم سے کم 85 گرام تک آپ آئے، اور زیادہ سے زیادہ اگر جائیں گے جو پیمانہ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتا ہے تو 87 یا 85 2 گرام آگے پیچھے لوگوں نے کیا ہے، تو ہم 85 کو کم سے کم تو لیتے ہیں کہ 85 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہے، کیسے پتا چلے گا ہے؟ مائیں بہنیں اس میں ماہر ہوتی ہیں، اور نہیں تو آپ جو اس کے ماہرین ہیں، سونا چاندی بنانے والے جو لوگ ہیں، ان کے پاس پہنچ کر کے آپ کہیں کہ یہ سونا کتنا ہے، آپ ہمیں بتائیں، ہر آدمی اندازہ لگائے اس کا، یہ نہیں کہ یوں ہی بیٹھ جائیں بس میرے پاس تو اتنا نہیں ہے، آپ دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو اتنا ہو گیا اور آپ سستی کاہلی میں ہیں اور اللہ کا عذاب آپ کے اوپر آ رہا ہے، آپ کا مال حرام ہوتے چلا جا رہا ہے۔ تو نصاب پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط حولان حول، یعنی اس مال پہ سال گزر گیا ہو، جس دن سے آپ مالک بنے ہیں 1 سال کے بعد اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ اگر اس سے پہلے کہیں مال چلا گیا تو آپ اس کا زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ 2 شرطیں ہیں، ان 2 شرطوں کے ساتھ زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ زیورات میں بھی زکوٰۃ ہے، جو ہماری مائیں بہنیں پہنتی ہیں۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں بعض لوگوں نے غلط فہمی پھیلائی ہے کہ جو مائیں بہنیں زیورات پہنتی ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن یہ کمزور قول ہے، ضعیف قول ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں بتایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب بھی کسی چیز میں اختلاف ہو، سورہ نساء آیت نمبر 59 ہے یہ، تو بات کو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں زیورات استعمال کی چیز ہے، مائیں بہنیں پہنتی ہیں ایک دوسرے کو دے دیتی ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے، یہ بات بعض لوگوں نے کہا، اور دلیل ہمیں کیا ملتی ہے کتاب و سنت سے کہ نہیں، زیورات میں بھی زکوٰۃ ہے۔ دیکھیے حدیث، دلیل وہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد کے حوالے سے، ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ کی بڑی مضبوط روایت 1563 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اتت امرات الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعها ابنۃ لها وفی یدها مسکتان غلیظتان من ذهب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور اس عورت کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، اور اس کی بیٹی کے ہاتھ میں 2 موٹے موٹے سونے کے کنگن تھے، یعنی زیورات تھے۔ یہ زیوراتی سونے کی بات ہو رہی ہے، بہت واضح حدیث ہے بالکل، اور بالکل کلیئر اور صحیح حدیث ہے، کوئی شک و شبہ والی بات نہیں، عقل کی بات نہیں ہے یہ، جیسا کہ لوگوں نے زیورات کے بارے میں عقل لگایا کہ یہ تو استعمال کی چیز ہے، یہ عقل ہے، لیکن حدیث کیا ہے دیکھیے کہ جب اختلاف ہو تو کتاب و سنت پہ لوٹاؤ۔ اب ہم قرآن حدیث سے دیکھ رہے ہیں، حدیث سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت آئی ہے، اس کی بیٹی ہے، 2 موٹے موٹے کنگن اس کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ نے آتے ہی فوراً کیا سوال کیا، اتعطینا زکاۃ ھذا، تمہاری بیٹی کے ہاتھ میں یہ زیوراتی کنگن ہے 2 موٹے موٹے سونے کے، کیا تم نے زکاۃ دے دیا؟ زکاۃ دیا، اس کا مطلب مقدار اس کی تھی، اتنے مقدار نصاب تک وہ چیز پہنچ رہی، تو موٹے موٹے تھے، اللہ کے نبی نے زکاۃ دے دیا؟ قالت لا، وہ عورتیں بڑی پاک صاف ہوا کرتی، صحابیات تھی نا، ایمان بہت اونچا تھا، ہمارے ہاں کی عورتوں کی طرح نہیں ٹال مٹول، نہیں، اللہ کے نبی نہیں، صاف الفاظ نہیں دیا۔ آپ نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا ایسرک ان یصبرک اللہ بہما یوم القیامۃ سوارین من نار، اے عورت کیا تم پسند کرو گی قیامت کے دن ان 2 موٹے کنگنوں کے بدلے میں اللہ جہنم کے 2 کنگن پہنائے تمہاری بیٹی کو؟ کیا یہ پسند ہے تمہیں؟ اندازہ لگائیے، اگر زکوٰۃ نہیں ہوتا اس میں تو اللہ کے نبی یہ بات کہتے؟ اللہ کے نبی کہتے زیورات ہے، کوئی بات نہیں، اس میں دیا تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے دھمکی دی، دھمکی کے الفاظ کہ کل قیامت کے دن جہنم کے 2 کنگن موٹے موٹے تمہاری بیٹی کے ہاتھ میں اسی طرح پہنائے جائیں گے۔ آج دنیا میں تو اسے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں بہت کنگن پہن رکھی ہوں، لیکن قیامت کے دن یہ بہت مشکل ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہے، جب یہ الفاظ اس عورت نے سنا فَأَلْقَتْهُمَا، اس نے فوراً اپنے ہاتھوں سے 2 کنگن کو نکالا اور دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا۔ ہما للہ ولرسولی، اللہ کے نبی اگر اس کنگن کی وجہ سے میری بیٹی جہنم میں جا رہی ہے، جہنم کے کنگن اس کو پہننے پڑیں گے، مجھے اس کنگن کی ضرورت نہیں، یہ تو اللہ اس کے رسول کی، آپ جہاں چاہے اس کو خرچ کر دیں۔
اندازہ لگائیے، غور کیجیے کتنی صاف حدیث آ گئی. اب اس حدیث کے بعد بھی کوئی کیل مقال کرے، ٹال مٹول کرے کہ فلاں عالم نے یہ کہا ہے، فلاں مفتی نے یہ کہا ہے، ہم نے تو فلاں سے یہ سنا ہے، تو آپ سنتے رہیں. آپ کو نبی کی حدیث بتا دی گئی. اس لیے جو شک و شبہات آپ کے ذہنوں میں ہیں وہ ذہن صاف کر لیجئے کہ زیورات میں بھی زکات ہے. ہماری مائیں بہنیں اگر اس غلط فہمی میں ہے، کسی سے مسئلہ سنا ہے، کسی عالم نے بتایا ہے، تو وہ سب اپنے ذہن سے نکال دیں. نبی کی واضح حدیث میں بتا رہا ہوں، حدیث چیک کر لیں، ایمان میں تازگی آپ کی آئے گی کہ نبی کی بات آنے کے بعد اگر ہم ٹالتے ہیں پھر ہمارے لیے خیر نہیں ہے. تو سونے کے تعلق سے میں نے بتا دیا، آپ کو سونے میں زکات نکالنا ہے. آج کے دن آپ دیکھیں گے آپ کے پاس سونا کتنا ہے، موجودہ قیمت کیا ہے، اس قیمت کے اعتبار سے آپ 2.5% نکال دیں گے. مثلا کسی کے پاس 100 گرام سونا ہے، 85 گرام سے اوپر ہے تبھی لگے گا، نیچے ہے تو نہیں ہے زکات. اب کسی کے پاس 90 گرام ہے، 100 گرام ہے، تو 100 گرام کی قیمت مارکیٹ میں کیا ہے آج کے دن، سونا کتنے میں خریدا تھا اس اعتبار سے نہیں ہے، آج کے دن سونے کی قیمت کیا ہے اس کو پتا کرے گا، اسی میں سے 2.5% یا 40واں حصہ جس کو کہیے وہ نکال دے گا. 100 روپے میں 2.5 روپیہ. چاندی کا بھی یہی معاملہ ہے، ایک مستقل زکات ہے. سونا اور چاندی دونوں ملائے نہیں جائے گا، یاد رکھیے. اگر کسی کے پاس سونا مثلا 7 تولہ ہے، چاندی اس کے پاس 50 تولہ، دونوں کو ملا کے کبھی زکات نہیں نکلے گا، ملے گا نہیں. یہ الگ ہی نصاب ہے ان کا. اب چاندی کا نصاب کیا ہے وہ سمجھ لیجئے، 52.5 تولہ 595 گرام. بعض نے 612 اور 13 کی بات بھی کہی ہے، تھوڑا سا اختلاف ہے گرام کو لے کر کے. 595 کم سے کم ہے، اور اگر موجودہ نیٹ پہ اگر آپ اس کو سرچ کرو گے تو 612-13 کے قریب یہ آئے گا. تو کم سے کم والا ہم لیتے ہیں تاکہ فائدہ زیادہ ہو، شک و شبہات سے ہم اپنے آپ کو پاک کر لیں. تو 595 گرام چاندی ہمارے پاس ہے، شریعت نے کہا 2.5% اس میں سے نکالنا پڑے. اب جتنا ہے سب کو ملایا جائے گا، ایسا نہیں 595 گرام کو سائڈ رکھ کے پھر باقی میں زکات نکلے گا. ہمارے یہاں یہ بھی ہیلا چلتا ہے، ایسا بھی نہیں. 595 گرام میں اب آپ کے پاس 600 گرام ہے مثال کے طور پر، 700 تو پورے کو کیا قیمت ہے مارکیٹ میں اس اعتبار سے 2.5% نکلے گا. یہ شریعت نے ہمیں بتایا. سال شرط ہے، حولانے ہال ہونا چاہیے، نصاب ہونا چاہیے، یہ شرط ہے چاندی میں بھی. اسی طریقے سے یہ 2 چیزیں ہوگی. کرنسی کی طرف ہم آتے ہیں. تیسری چیز جو ہے روپیہ، پیسہ، کرنسی. الگ الگ نوٹیں چلتے ہیں الگ الگ ملکوں میں. تو آپ کا موجودہ کرنسی جو ہے وہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر کرنسی ہے، یعنی اتنا پیسہ آپ کے پاس بینک بیلنس کے طور پر ہے کہ 595 گرام چاندی آپ خرید لیں گے اس سے، تو اس میں زکات لاگو ہے. اب جتنا بھی ہے اس میں سے 2.5% نکالیں گے، یعنی نصاب وہ چاندی کے حساب سے ہم اس کو دیکھیں گے، سونے کے حساب سے نہیں دیکھیں گے. کیونکہ سونے کے حساب سے اگر اس کو ہم نے دیکھا تو پھر غریبوں کی مدد، فقیروں کی مدد، جو زکات کی حکمت، وہ حکمت ختم ہو جائے گی. اس لیے تمام علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ جو کرنسی ہے اس کو چاندی کی موجودہ ریٹ پر دیکھا جائے گا. اللہ کی حالات کبھی ایسے ہوئے کہ سونا سستا اور چاندی مہنگی ہو گئی تو الگ مسئلہ ہے، پھر حالات بدل جائیں گے. لیکن ابھی چاندی کے اعتبار سے کرنسی کا ہم لگائیں گے کہ سال گزر گیا، گزرنے کے بعد ہم اس پر دیں گے. اب دیکھیے جو ہمارے پاس مال تجارت ہے، یہ تو عام چیز ہے، سونا، چاندی، کرنسی، 3 چیزیں میں نے بتا دی ہے. اب سب سے بڑا پیچیدہ مسئلہ جو ہوتا ہے وہ اموال تجارت ہے. شریعت نے مال تجارت میں بھی زکات رکھا ہے. یہاں مال تجارت کو لے کے ہمارے ہاں بڑی غلط فہمیاں، بڑے ٹال مٹول ہیں. کئی لوگ سالہ سال بزنس کرتے ہیں لیکن اپنے مال کو کبھی کاؤنٹ کر کے اس کا زکات نہیں نکالتے ہیں. ایسے لوگ بہت بڑی غلطی پہ ہیں. آپ کچھ بھی بزنس کرتے ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر نے ایک شخص کو دیکھا چمڑے کا بزنس کر رہا ہے، تیر کا ترکش بنا رہا ہے، چمڑے کا بزنس کر رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کیا کہا؟ کہا اس کا زکات دو. کہا یہ تو چمڑا ہے، اس کا کیسے؟ کہا جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کا حساب لگاؤ چمڑا، اور جو قیمت تمہارے پاس اس کے عوض میں ہے اس میں سے 2.5% نکال دو. بہت آسان ہو گیا. آپ کے پاس کوئی بھی دکان ہے، کوئی بھی دکان، آج آپ اس کا زکات نکالنے جا رہے ہیں تو اس کو دیکھو کتنا لینا ہے کتنا دینا ہے، لینے والے کو جوڑو اور دینے والے کو نکالو. اس کے بعد جتنا آپ کے پاس اصلی مال بچتا ہے اس میں سے زکات دے دینا. بہت آسان ہے. بھئی دکانوں میں جو مسائل ہوتے ہیں وہ یہی کہ کچھ مال تو ہمارے پھنسے ہوئے ہیں، کچھ مال آنے ہیں، کچھ جانے ہیں، تو جو بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مال ملے گا ہی نہیں، اس کی زکات نہیں ہے.
جب ملے گا تب دیکھا جائے گا. لیکن جو کنفرم آپ کی دکان میں مال رکھا ہے اس مال میں ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ بکنے والا نہیں ہے, یہ خراب ہو چکا ہے, اس کو بھی سائڈ نکال دیجئے. کچھ مال ایسے ہو سکتے ہیں کہ سستے داموں میں بکے گا, اس کی قیمت اس انداز سے نکالیے. شریعت نے ایک حد بندی بتائی ہے, بہت اچھے انداز میں علماء نے اس کی وضاحت کیا ہے. آپ اس کو بیٹھ کے علماء سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ ساری پیچیدگی دور ہو جائے گی. تو ہمیں چاہیے ایک ایک چیز کو جوڑیں, ایک اندازہ لگا کر کے, جو کچھ دکان میں مال ہے اس کی قیمت کا اندازہ لگا لیں, جو کچھ بیلنس ہے اس کی وجہ سے اس کا اندازہ لگا لیں. اب اگر کوئی دینا ہے اس کو سائڈ کر کے جو آپ کے پاس موجودہ مال ہے, قیمت ہے, اس کا 2.5% آپ کو نکال دینا. اس شریعت نے ہمیں بتایا ہے. لیکن آج ہمارے ہاں کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو اللہ نے مال دیا, دولت دیا, جمع کر رہے ہیں, نوٹ پہ نوٹ بنا رہے ہیں, بینک بیلنس کر رہے ہیں, خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کے تعلق سے قرآن نے کیا کہا, آئیے قرآن ہم دیکھتے ہیں تاکہ ان کے ایمان میں تازگی ہو, اللہ کا ڈر پیدا ہو. سورہ توبہ جو 9 نمبر کی سورہ ہے, آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں, جیسے ہمارے ہاں گڈیاں بنا کے نوٹ بنا کے لوگ مگن ہے, بینک بیلنس اتنا پڑا ہے میرے پاس, ولا ينفقونها في سبیل اللہ, اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں. فبشرهم بعذاب علیم, ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دے. دردناک عذاب, کیا دردناک عذاب؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جس دن ان کا یہ مال دوزخ کے اوپر تپایا جائے گا, یہ جو سونا چاندی پیسہ ہے, آگ کے, جہنم کے آگ پہ رکھ کر ان کو تپایا جائے گا, گرم کیا جائے گا, تختی بنا دی جائے گی ان کی, تختی, گرم تختی, اس سے آگ جہنم کے آگ پہ رکھ کے اس کو تپایا جائے گا. اس کے بعد ان کی پیشانیاں, ان کے پہلو, ان کے پیٹھ, 3 چیزوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے, پیشانی, پہلو اور پیٹھ. کہا یہ 3 چیزیں گرم کر کے داغا جائے گا, کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہی تو وہ خزانہ ہے جس کو تم جمع کر رہے تھے, یہی تو مال ہے جس کو کہہ رہے تھے بہت میرے پاس پیسہ ہے, بینک بیلنس ہے, بڑے مالدار بن رہے تھے, لوگوں میں بہت اچھل رہے تھے, صاحب میں ہی پیسے والا ہوں, یہ کیا ہے تو غریب ہے, یہ مسکین ہے, اس کے پاس کیا ہے, بہت خوش ہو رہے تھے. چکھو, جو تم کچھ مال جمع کیے تھے اس کی وجہ سے یہ سزا ہے. اللہ اکبر. اندازہ لگائیے, غور کیجئے, بظاہر اس کا تصور کیجئے اپنے ذہن میں کہ آپ آگ کا ایک ٹکڑا لے کے اپنے پیشانی پہ رکھیں, کیا یہ ہمت ہے آپ کے پاس؟ آگ کا ایک ٹکڑا نہ, اور جہنم کا آگ, اللہ اکبر, جو 69 درجہ دنیا کے آگ سے پڑھا ہوا, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی خطرناک چیز ہے یہ. اس لیے شریعت نے ہمیں بتایا, شریعت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم سونے اور چاندی کو جمع نہ کریں, پیسے کو جمع نہ کریں, خرچ کریں. یہ پہلی سزا ہے. حدیث میں کیا سزا ہے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں, بڑی پیاری حدیث ہے. یہ تو قرآن کی سزا ہے, سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35. آپ ضرور گھر پہ جا کے پڑھائیں اس کو ایک مرتبہ, تاکہ آپ کا ذہن کھلے کہ کتنی بڑی غلطی پہ ہم ہیں. اب حدیث سے سزا دیکھیے کہ قرآن کی سزا الگ ہو گئی. صحیح بخاری کی 1403 نمبر کی جو حدیث کتاب الزکات کی, ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ, اللہ نے جسے مال دیا تو زکات نہیں دیتا ہے, کیا ہوگا؟ مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرا, اللہ قیامت کے دن اس کے مال کو گنجا سانپ بنائے گا. گنجا سانپ, سانپ تو کئی ہوتے ہیں لیکن اللہ نے یا نبی نے گنجا سانپ کیوں کہا؟ کیونکہ ایک بڑا خطرناک سانپ ہوتا ہے, یہ ہلکا والا سانپ نہیں ہوتا, بہت زہریلا سانپ ہوتا ہے یہ گنجا سانپ. لہو ذبیبتان, 2 سیاہ نقطے ہوں گے, یہ زہریلے سانپ کی علامت نبی نے بتایا کہ وہ خطرناک سانپ ہوگا کہ اس سے زہریلا سانپ کوئی نہیں ہوتا ہے. وہ زہریلا سانپ بنایا جائے گا, یطفقہ یوم القیامہ, پھر اس کے گلے میں طوق بنا کے اس کو ڈال دیا جائے گا, طوق بنا کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. پھر وہ سانپ کیا کرے گا؟ یاخذ باللحظمتین, یہ جبڑے پکڑے گا, یہ جبڑے یہاں سے پکڑے گا, یہاں جبڑے دونوں ہیں, وہ سانپ گلے میں ہوگا جیسے ہار ہماری ماں بہنیں لٹکاتی ہے,
بہت خوش ہو کر کے لٹکاتی ہے، میرے پاس سونا ہار ہے. کئی مائیں بہنیں ریاکاری میں اوپر ڈال کے رکھتی ہیں کہ سب عورتیں دیکھیں کہ میرے پاس سونا ہے. بہت اچھا ہے ریاکاری، لیکن بہت مشکل ہوگا اگر زکات نہیں ہے. یہاں سانپ بنایا جائے گا، جسے گلے میں پہن کے گھومتی ہے، یہاں سانپ ہوگا خطرناک اور جبڑوں کو پکڑے گا. ثم یاخذ باللحم دونوں جبڑوں کو یعنی بشدقی، یہ جو جبڑے ہیں ان کو پکڑے گا. کیا کہے گا؟ انا کنزک انا مالک، میں تمہارا مالی تو ہوں، جسے تم دنیا میں بہت شوق سے پہنتے تھے، رکھتے تھے، جمع کر کے میں تمہارے ساتھ ہی تھا. تم سمجھتے تھے میرا بیلنس، میرا مال، مالی، وہی تو مال ہوں میں، وہی تو خزانہ ہوں میں تمہارا. اندازہ لگائیے، غور کیجیے، کتنی خطرناک بات ہے. اس لیے ہمیں کانپ جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہیں کہ ہمارے پاس سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہیں، ہمارے پاس تجارت کے اموال ہیں، ہم اس میں دھوکہ دڑی کا معاملہ کر رہے ہیں. ہمارا کتنے ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے، سال گزر گیا، 2-4 دن باقی ہے، شوہر کے پاس مال ہے تو وہ بیوی کو اٹھا کے دے دیتا ہے. یہ بھی ہیلا چلتا ہے. فقہ میں حولان حول کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا گیا کہ حولان حول کس کو کہتے ہیں. فقہ میں مثال دیا گیا کیا کہ شوہر کے پاس مال ہے مثال کے طور پر 2 کروڑ، اب سال ہونا 2 دن باقی ہے، اگر وہ بیوی کی ملکیت میں آ جائے تو زکات نہیں ہے. تو ہمارے یہاں باقاعدہ لوگ پریکٹس میں اب کرتے ہیں یہی کہ سال میں 2 دن باقی ہے، شوہر نے بیوی کو اٹھا کے دے دیا. اب بیوی سال 2 دن باقی ہے، بیوی نے اٹھا کے شوہر کو دکھا، زکات تو ہے ہی نہیں. مول صاحب نے سال بتایا تھا، 2 دن باقی رہ گئے، شوہر مالک بن گئی، بیوی مالک بن گئی. یہ ہیلا ہے، یہ ہیلا ہے، یہ ہیلا ہے. اللہ کے مقابلے میں اللہ ایسے لوگوں کو بہت سخت عذاب میں مبتلا کرے گا. اور ایسے لوگ جو زکات نہیں دیتے، آپ جا کے دیکھیے ان کے گھروں میں عزت نہیں ہے، رونق نہیں ہے، بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے. کہ اللہ کا مال تم رکھو گے تو اللہ رب العالمین اسے رکھنے نہیں دے گا تمہارے پاس. یہ اللہ کا حق تھا کہ غریبوں میں بانٹا جائے، مسکینوں میں بانٹا جائے، ضرورت مندوں کو دیا جائے. تم اس کو اٹھا کے تم کھا رہے ہو. جب حرام کھاؤ گے تو عبادت بھی قبول نہیں ہے، حرام کھاؤ گے تو اللہ رب العالمین تم سے راضی بھی کبھی نہیں ہوگا. اس لیے ایسے لوگ ڈر جائیں، خوف کھائیں، ایک ایک پیسے اپنے گنیں اور اس میں سے زکات دیں. کہاں زکات خرچ کرنا، یہ آخری بات ہے، پھر اپنی بات کو میں سمیٹ لیتا ہوں. آخری میسج اور پیغام دیکھ لیجئے، خرچ کہاں کرنا ہے. یہ تو آپ نے جان لیا ان چیزوں میں زکات ہے، یہ بھی جان لیا. اچھا زمین کے تعلق سے ایک بات اور بتا دوں. زمین کے تعلق سے بڑا مسئلہ ہمارے پاس آتا ہے. مول صاحب میں نے زمین لیا ہے، زکات ہے اس پر. بھئی آپ کی سوچ، آپ کی ذہنیت اگر اس کو بیچنے کی ہے، اور عام طور سے شہروں میں جو زمین لی جاتی ہے اس کی سوچ یہی رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قیمت پہ اس کی بیچوں گا، بیچنے کی سوچ رہتی ہے. اب آدمی کہتے نہیں ابھی نہیں ہے، بعد میں. اگر آپ ہیلے بہانے کرتے ہیں، آپ کے دل میں بیچنا، زکات نہیں نکالتے ہیں، تو آپ بھی مجرم ہیں. کیونکہ شہروں میں جو زمینیں خریدی جاتی ہے اکثر یہی ہے کہ جب اس کی قیمت بڑھے گی، یا تو شادی کریں گے بچے کی، یا تو اور کوئی زمین خریدیں گے، یا تو کچھ اور کریں گے. مطلب خریدنے کی اور بیچنے کی ہی نیت ہوتی ہے، تجارت ہی کی نیت ہوتی ہے. تو تجارت کی نیت سے جو زمین آپ لے رہے ہیں، ذہن میں یہ چیز چل رہی ہے، تو آپ زکات کیوں نہیں نکالیں گے؟ دینا پڑے گا آپ کو. ہاں آپ کی ذاتی استعمال کی چیز ہے، کوئی بھی ہو، گاڑی ہو، موٹر ہو، گھر ہو، بنگلہ ہو، لاکھوں میں ہو، ذاتی آپ کے استعمال کی شریعت نے اس پہ زکات لاگو نہیں کیا ہے. یہ سمجھنے کی چیز ہے. اب آئیے کہاں خرچ کریں گے. قرآن کریم سورہ توبہ 9 نمبر کی آیت نمبر 60 اس میں بہت واضح ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. اللہ نے بہت واضح طریقے سے 8 جگہیں بتائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی مجھے زکات کا مال دیجئے. اللہ کے نبی نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہ زکات کا مال تو اللہ نے نبی کو بھی اختیار نہیں دیا بانٹنے کا. اللہ نے خود ہی بتا دیا 8 جگہیں ہیں، اگر یہ 8 جگہوں میں سے تو ہوگا تو میں تجھے زکات کا مال دوں گا، اگر نہیں ہے تو تیرے لیے مناسب نہیں ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ نے زکات کی جو جگہیں بتائی ہے 8 جگہیں خود اللہ نے قرآن میں بتا دیا. نبی کو نہیں بتانا پڑا کہ اللہ کے نبی اس کی وضاحت کرے. یہ 8 جگہیں خود اللہ نے بتا دیا. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 8 جگہیں بہت اہم ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان 8 جگہوں پہ اپنے مال کو پہنچانے کی کوشش کریں، چاہے تھوڑا تھوڑا ساری جگہوں پہ دے، چاہے ایک ہی جگہ پہ دے دیں، لیکن یہ 8 جگہیں ہونی چاہیے، اس ہٹ کے نہیں ہونی چاہیے. کیا ہے 8 جگہیں؟ وہ اپنے ذہن میں بیٹھا لیجیے. للفقراء، پہلی چیز فقیر، ضرورت مند، کلاش، محتاج جس کو آپ کہہ لیں، 1 روپے کے لیے پریشان ہے. کچھ ایسے سماج معاشرے میں ہو سکتے ہیں لوگ جو واقعی بڑے غریب ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ایسے تک اپنے زکات کے مال کو آپ پہنچائیں، زکات کا مال پہنچے. والمساکین، مسکین کون ہے؟ کما رہا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، لیکن اتنا نہیں کما پاتا ہے
کہ اپنے گھر فیملی پریوار کو چلا سکے. یہ مسکین ہے. ایسے سماج میں بہت سارے لوگ ملیں گے. فقیر تو آپ کو اتنے زیادہ نظر نہیں آئیں گے, وہ انٹرنیشنل فقیر الگ بات ہے. جنہوں نے پیشہ بنا رکھا ہے, جو بھیک مانگتے ہیں, دن رات مالی جمع کرتے ہیں, وہ تو آپ کا ٹکڑا جمع کر رہے ہیں, چاہے کم کریں چاہے زیادہ کریں. یہ تو پیشہ بنا رکھا ہے. ان بھکاریوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں فقیر سے مراد وہ ہے جو واقعی ضرورت مند ہے, بہت پریشان ہے کسی وجہ سے, اس کے کھانے کمانے کے جو ذرائع ہو کسی وجہ سے بند ہو چکا ہے, یہ فقیر مراد ہے. اب مسکین ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے, اوسط درجے والے, محنت مزدوری کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اتنا نہیں ہو پا رہا ہے. فیملی اتنی بڑی ہے, اتنا خاندان اتنا اونچا ہے کہ وہ اس کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں. تو ہم ایسے لوگوں کو چپکے سے دیں. یہ لوگ کبھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے, اپنا درد نہیں رکھیں گے. آپ کو ان کے چہرے مہرے, ان کے چال ڈھال, ان کے اٹھک بیٹھک, آپ کے آس پڑوس میں رہنے والے لوگ اندازہ لگائیں گے, اسی اندازے کے مطابق دیں گے. یہ الگ بات ہے کہ آج ہم جو فقیر بن کے ہاتھ پھیلاتا اس کو دیتے ہیں, جو مسکین ہے کبھی ہم اس تک نہیں پہنچاتے. یہ حدیث ہم نے ختم ہی کر دی کہ سیدھے ہاتھ سے دو, الٹے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے. ہم تو دیکھتے ہیں 10 دے 20 دے, فوراً میرا نام آنا چاہیے, چرچا ہونا چاہیے, ہم دے رہے ہیں ہمارا نام ہونا چاہیے. یہ چیز ہمارے ہاں خلوص کہاں رہ گیا, ختم ہو معاملہ. اللہ ماشاءاللہ کچھ ایسے لوگ ہیں. تو مسکین دوسرے نمبر پہ. تیسرے نمبر پر مؤلف والعاملین علیہا, جو لوگ عامل ہیں سرکاری طور سے. دور رسالت میں یا صحابہ کے دور میں کیا تھا کہ باقاعدہ پورے زکات کو ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا تھا, اور اکٹھا کر کے اس کو پھر ضرورت مندوں تک پہنچایا جاتا, جسے بیت المال کی شکل کہتے ہیں, جسے بیت المال ہم کہتے ہیں, فنڈ کا نام دیتے ہیں ہم. تو یہ شکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن نے کیا فرمایا, اگر اس میں کچھ لوگ مقرر ہوں جگہ جگہ جا کے محنت مزدوری کر کے وہ لا رہے ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں, بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, دھوپ میں بھاگ رہے ہیں, ایسے لوگ محنت کر کے اکٹھا کر رہے ہیں زکات کو ایک جگہ, اگر اس زکات میں سے ان کو مزدوری کے طور پر, اگرچہ وہ مالدار ہیں, کروڑ پتی ہیں, لیکن مزدوری کے طور پر اتفاق رائے سے 10-20 ہزار ان کو دے دیا جائے, تو شریعت نے کہا کوئی غلط نہیں, دیا جا سکتا ہے, ان کا بھی ایک حق ہے. ہمارے یہاں یہ چیز ختم ہے. کیوں ختم ہے؟ کیونکہ ہم منمانی کر رہے ہیں. ہر آدمی جو چاہ رہا ہے, جہاں چاہ رہا ہے خرچ کر رہا ہے. یہ شکل ہم نے مٹائی تھی بیت المال کی, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بیت المال ایک ضرورت ہے مسلمانوں کی, سخت ضرورت ہے. اگر ہم نے بیت المال قائم کیا, اس کے فنڈ کو صحیح انداز میں چلایا, تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ کے دور میں جیسے غربت ختم ہو گئی تھی, مسکین اور غریب ملتے نہیں تھے, زکات لے کے لوگ نکلتے تھے, شاید کوئی قبول کر لے, کوئی لینے والا نہیں ملا تھا. انشاءاللہ اگر بیت المال کا نظام صحیح سے قائم ہو جائے, سسٹم قائم ہو جائے, تو ہمارے سماج میں جو یہ مانگنے والے بھکاری, پیشاور بھکاری ہیں, ان کے سارے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے, اور واقعی جو ضرورت مند ہے وہاں تک پہنچے گا. کیوں؟ کیونکہ بیت المال اکیلا نہیں ہے, اس کے ذمہ دار ہیں, اس کا سسٹم ہے. جب کوئی بات آئے گی لوگ بتائیں گے, اس کا پورا چیک ہوگا, اس کو پورا دیکھا جائے گا, دیکھ کر کے اس کے ضرورت کے مطابق اس کو پہنچائے گا. انشاءاللہ دینے میں غلطی بھی نہیں ہوگی. ہمارے یہاں ہوتا نا, پتہ نہیں فراڈی ہے, اصلی ہے, نقلی ہے, یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو کیا معلوم ہے؟ مسجد میں نماز پڑھنے جلدی سے نکل گئے, یہی ہے. لیکن وہی بیت المال میں پہنچا دیے تو 10 لوگ اس کے ذمہ دار ہیں, اس کی پوری تحقیق ہوگی, اس کے حق تک ہی اس کو پہنچایا جائے گا. اگر کوئی ناحق ہے تو بیت المال کے قریب ڈر کے مارے نہیں آئے گا کہ میں پکڑا جاؤں گا, فراڈی ہوں, میرے لیے مشکل ہو جائے گا. اس لیے یہ آج کے سسٹم کے اعتبار سے سب سے بہتر سسٹم ہے, سب سے بہترین سسٹم ہے, اور قابل مبارکباد ہیں ہمارے مسجد محمدی کے ساتھی. الحمدللہ میں نے جب توجہ دلائی تو ساتھیوں نے ایک کمیٹی طے کر لی ہے, کمیٹی بن چکی ہے محمدی فاؤنڈیشن کے نام سے. الحمدللہ لوگ رقم بھی اپنی لا رہے ہیں, اور آپ بھی اپنے رقم کو یہاں جمع کر کے اس فنڈ کو مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہوں گی. آگے چل کے مؤلفت قلوب رکھا گیا کہ جو لوگ نیو مسلم ہیں, اسلام میں آنا چاہتے ہیں, جن کے دینے کی وجہ سے مسلمانوں کی حفاظت ہو, یہ مؤلفت قلوب میں آئیں گے, یہ مؤلفت قلوب میں ہے. اسی طریقے سے آدمی جیل خانے میں ہے, جیل میں ہے, غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے, غلامی والی تو گئی, رقاب کہیں گے, جیل کے اندر ہے. جیلوں کو چھڑانے کے لیے آپ پیسہ دیں, جیل سے ان کو چھڑا کے لائیں, وہاں بھی زکات دے سکتے ہیں. والغارمین, اسی طریقے سے غارمین قرض دار, قرض کے بہت سے لدے ہیں, کتنا ہی مالدار ہے, قرض دار ہو گئے. اللہ کے رسول کے دور میں ایک شخص کا واقعہ ہمیں ملتا ہے صحیح مسلم میں, کہ اس نے کوئی پھل خریدا اور اس کا پھل پورا خراب ہو گیا, اب اس کے اوپر بہت زیادہ قرض چڑھ گیا. اللہ کے نبی نے کہا اپنے ساتھی کی مدد کرو زکات سے. صحابہ نے زکات دے کر کے اپنے اس کے قرض کو اتارا. آج ہمارے سماج میں کئی ایسے لوگ ہوں گے, واقعی ایک تو ہے سود بیاج لے کر کے قرض چڑھ جانا, عادت بنا لینا, وہ غلط ہے. ایک ہے واقعی آپ نے بزنس اور تجارت کیا, اچھی چیز کے لیے کچھ کیا, کچھ ایسے مسائل حل کیے, آپ کے اوپر قرض ہو گیا,
تو ہم زکات کے مال کو دیں گے، اگرچہ وہ وقتی طور سے کتنا کروڑ پتی مالدار تھا، آج وہ قرض سے لدا ہوا ہے، شریعت نے کہا زکات کے ذریعے سے اس کے خرچ کرو. فی سبیل اللہ 7ویں نمبر پہ اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے مراد دیکھیے پہلے نمبر پہ تو جہاد فی سبیل اللہ ہے، پہلے نمبر پہ، اول نمبر پہ کہ اللہ کے راستے میں رسول اللہ اور صحابہ کا جو معاملہ تھا، لیکن وہ چیز ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں نہیں ہے. اب کیا شکلیں بچی ہیں؟ اب ہے کسی کو حج عمرہ کرا دو. جہاد فی سبیل اللہ میں حج عمرہ سب سے پہلے. آپ کسی بھی نیک شخص کو اپنے زکات کے مال سے حج پہ بھیج دیں، عمرے پہ بھیج دیں، یہ فی سبیل اللہ ہے. اسی طریقے سے مدارس اسلامیہ جتنے بھی ہیں یہ دین کے خلاف ہیں، ان کی وجہ سے امام و خطیب ہیں، ان کی وجہ سے مسجدیں چل رہی ہیں. اگر ہم نے یہاں ان کو تیار نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے یہ مسجدیں اماموں کے لیے ترس جائیں گی. تو مدارس کے اندر، مسجد کے اندر زکات نہیں لگے گا، لیکن مدارس کے اندر جو غریب فقراء طلبہ ہیں جن کی کفالت ہو رہی ہے ان کو زکات دیا جائے. لیکن اس کا سسٹم اور نظام ہونا چاہیے کہ واقعی اتنے غریب طلبہ ہیں، اتنی لسٹ ہے، اتنا ہے، اس میں لگ رہا ہے، یہ جو لینے والا ہے اس کی ذمہ داری ہے مدارس کے اندر. اگر اس نے غلط استعمال کیا تو قیامت کے دن مجرم وہ ہوگا، کیونکہ ہم کسی مدارس کو دیتے ہیں تو یہ سمجھ کے دیتے ہیں واقعی یہ غریب ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت میں خرچ ہوگا. تو یہ فی سبیل اللہ کے اس میں ہے. اور آخر میں وابن السبیل، مسافر، آدمی سفر میں ہے، جیب کٹ گیا، کسی نے چوری کر لی، کچھ ہو گیا، اب اس کو چاہے جتنا مالدار ہو اس کو دو. لیکن ہمارے یہاں یہ بھی یہ بہت بڑا جو ہے فراڈ کی شکل چلتا ہے. لوگ ریلوے اسٹیشن ہے اور مسجد محمدی پہنچ گئے، میں مسافر ہوں، بہت پریشان ہوں، میرے جیب کٹ گئے، یوں ہو گئے، اب یہاں لیا پھر بغل میں وہاں بھی پہنچ گئے، وہاں بھی پہنچ گئے. ایسے لوگ یہ مسافر نہیں ہیں، یہ دھوکے باز ہے. مسافر واقعی ضرورت مند ہے، اس کی تحقیق ہو جائے، اور تحقیق کرنے کے بعد زکات سے آپ دے رہے ہیں. اور زکات کیسے دیا جائے گا؟ اگر فنڈ آپ کے پاس ہے بڑی آسانی کے ساتھ یہ معاملہ طے ہوگا. فنڈ نہیں ہے تو کون دے گا؟ آ گیا مسجد میں پریشان ہے، اگر فنڈ ہے تو بیت المال والے سسٹم سے ہم آسانی کے ساتھ ایسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. دیکھیے شریعت میں اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اصل فنڈ ہے، آپ کے پاس فنڈ ہے، فنڈ پڑا ہے، کوئی غریب کبھی بھی ہو سکتا ہے، قرض دار کبھی بھی ہو سکتا ہے، مسافر کبھی بھی پریشان ہو سکتا ہے، آپ کے پاس آیا ہے، کمیٹی بیٹھ کے تشکیل دے کر کے آسانی کے ساتھ اس کو حل کر کے اس شخص کو ضرورت کے مطابق دے دیا جائے. تو شریعت نے جو بیت المال کا سسٹم بتایا سب سے بہتر ہے. کہا فریضۃ من اللہ، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. یہ چند باتیں تھیں، میرے خیال سے وقت تھوڑا سا زیادہ لے لیا میں نے کیونکہ مسئلہ بڑا اہم تھا. میں اللہ سے دعا کروں گا جو بھی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں کہی گئی اللہ کہنے سننے زیادہ ہمیں سمجھنے، عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ابھی بھی بیمار ہوں گے، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. رب العالمین رمضان کے اس مقدس مہینے میں جو بھی عبادتیں ہم کر رہے ہیں اللہ اسے قبول فرما لے. رب العالمین ہم میں جو سستی اور کاہلی کر رہے ہیں، جو دین سے ابھی بھی دور ہے، اللہ انہیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے. رب العالمین ہم تراویح کی شکل میں، قیام کی شکل میں، صیام کی شکل میں، صدقات کی شکل میں جو بھی نیکیاں کر رہے ہیں اللہ ریاکاری سے ہمیں بچا لے، اللہ اپنی شرف قبولیت سے نواز دے. رب العالمین ہمارے آخری وقت تمہاری زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری ہو. اللہ ہمیں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور کر دے، ان کی لغزشوں خطاؤں گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ قیامت دن ہمارا رزلٹ ہمیں سیدھے ہاتھ میں تھما، اللہ جنت الفردوس میں بھیج کے دے، جہنم کے عذاب سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.